محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. فرمان معصوم ہے صلو علینا بالاصوات طہارتاً و تزکیۃً لانفسکم. ہم پر درود پڑھو تو بآواز بلند پڑھو تاکہ تمہارے نفسوں سے نجاست جاتی رہے، طہارت آتی رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات پر محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات پر محمد و آل محمد. کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں. دل کی اتھا گہرائیوں سے شایان شان امیر المومنین بلند ترین صلوات پڑھیں. حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان مہکدہ ولایت، لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتقام نہیں. میں چہرے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ فضا میں منتشر ہو رہا ہے، دلوں میں اتر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی اور ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی اور زمین و آسمان کے قلابے میں نہیں ملاتا. علی کی حویلی کے ساتھ کبھی میں نے کھینچتانی نہیں کی اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے.
ابتدا میں آپ متوجہ ہو جائیں تاکہ گفتگو کا ادھر کا شوق تدبر ڈالا جائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو کسی کا انتخاب نہیں ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوتے تو کسی بات کا لطف ہی ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے ختم نہ ہو۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار جو خود کسی کا انتخاب نہیں ہے مگر جس کا چاہتا ہے اپنی مرضی سے انتخاب کرتا ہے۔ ایسے نہیں یا علی اگر آپ نے کہنا ہے اور کہنے کا موڈ ہے تو باجماعت کہنا ہے، ورنہ چپ کر کے گفتگو سنا۔ بلندر صلوات مل کے سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کی لبوں میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی، 1.25 لاکھ نعرے ہے علی، کیونکہ علی ہے اور علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں۔ لائق حمد ہے وہ پروردگار کہ جس نے خزانہ کنز مخفی کی رونمائی کے لیے 14 قدردان جوہری خلق کی ہے۔ پھر لائق درود ہے وہ مصطفیٰ کہ جس کی قربت استعارہ قربتاً اللہ۔ آپ جانتے ہیں میرے پاس نہ اچھل کود کی خطابت ہے نہ مجھے شور کی خطابت آتی ہے۔ شور مچا کے مال وہ بیچتا ہے جس کے پاس ناقص مال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بازار میں کچھ لوگ شور مچا کے چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کا شور بتاتا ہے کہ چیز ناقص ہے، اور جس کا مال ناقص نہ ہو وہ بولتا نہیں، خود لوگ اس کے پاس چلے آتے ہیں۔ اس لیے کائنات کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، علی تو میری امت میں کعبے جیسا ہے، تو کہیں نہیں جائے گا، زمانہ چل کے تیرے پاس آئے گا۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، اس کو بیٹا تھوڑا سا کم کر، جس کی قربت استعارہ قربتاً اللہ۔ چلیے لفظ بدلتا ہوں، معنی کی کائنات بدل جائے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہوگا۔ آپ سے کہتا آپ سے راضی رہیں، جو خاموش ہیں وہ جلدی متوجہ ہو جائیں تاکہ گفتگو سماعتوں سے کم نہیں ہوتا۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اس کے پیچھے وہ چلتا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جائے، اور باطل چل پڑے تو حق ہو جائے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ، پھر میں لفظ بدلتا ہوں، معانی و مفاہیم کی دنیا بدل جائے۔ لائق درود ہے وہ مصطفیٰ جس کی عظمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ علی اس کے کندھوں پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو یہ چھوٹے نہیں ہوتے۔ شان مصطفیٰ کی سے بڑی بات میرے کم از کم کوزہ عرفان میں نہیں ہے۔ علی حضور کندھوں پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو محمد چھوٹے نہیں ہوتے۔ پھر لائق سلام، ابھی 2-4% چہرے خاموش ہیں، اور اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا کہ زبانیں آپ ہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے لائق سلام ہے وہ علی۔ میں نے عرض کیا ہے جو 1-2% چہرے خاموش ہیں، اس جملے کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ زبانیں انہی کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں۔ لائق سلام ہے وہ علی کہ جو دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک صرف اللہ کے گھر میں رہنے کا عادی۔
جو جملہ میں نے کہا ہے پوری تاریخ بند کی ہے بیٹا، پوری تاریخ میں نے بند کی ہے، جو دنیا میں آنے سے لے کر واپس جانے تک صرف اللہ کے گھر میں رہنے کا لائق سلام ہے وہ علی کہ جس نے وقت نماز اپنی آغوش میں سر اقدس مصطفیٰ کو دیکھ کر محمد کی نیند پہ اپنی نماز کو قربان کر دیا۔ علی نے مصطفیٰ کی نیند پر، جملہ میں نے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس نے دخول ملے تو حاضر ہو، علی نے مصطفیٰ کی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت ہے۔ ہزار ہزار رکعت ایک شب میں نماز پڑھنے والا، ہزار ہزار رکعت ایک شب میں پڑھنے والا، اگر حکم محبوب پر مصلی لپیٹ کے بستر پہ سو جائے تو سو کے بتا رہا ہے کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت میں عبادت۔ علی بتا رہے ہیں کہ عبادت میں اطاعت نہیں، اطاعت نہیں۔ عجیب پہلو ہے جو میں آج کی گفتگو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرے سامنے معمولی اذہان نہیں، زیرک سامعین تشریف فرما ہے، صرف سامعین نہیں عارفین تشریف فرما ہے، اور مجھے بالکل بھی اندیشہ نہیں ہے کہ مجھے تشریح کرنی پڑے گی۔ پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ۔ ہزار ہزار مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن ولایت علی کی عینک لگا کے قرآن پڑھا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ اتنا گہرا ہے کہ قیامت تک غوطہ لگاتے رہیں تو تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ پروردگار اپنی کتاب میں لا رہے میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد دے لے لو۔ دیکھیے اتنی معروف آیت ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ کیا، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے، جو محمد دے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے محمد روکے رک جاؤ۔ پورے دین کی پالیسی بیان کر دی ہے پروردگار نے اس آیت میں کہ جو محمد دے وہ لینا ہے، جس سے محمد روکے اس سے رکنا ہے۔ پورے دین کی پالیسی بیان ہوئی ہے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات محمد والے محمد۔ پورے دین کی پالیسی پروردگار نے بیان کی ہے اس آیت میں کہ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے محمد روکے رک جاؤ۔ لیکن یہ ہے فصاحت کلام پروردگار کا معجزہ، وہ بندے میرے سامنے لائیے جن کا خیال ہے کہ قرآن گونگا ہے۔ قرآن گونگا نہیں، قاری بہرے ہیں۔ میں ابھی حضور سنانے نہیں لگا، آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ کلام فصاحت کا یہ معجزہ آپ کو دکھانے لگا ہوں، اور جو گفتگو میں ہدیہ کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی سماعت کے پردے کے قریب سے گزر چکی ہو تو وہ بندہ محفل میں بیٹھا ہوا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے، یہ باتیں ہم فلاں سے فلاں جگہ سن چکے، ورنہ تبرک نیا بھی ہو اور تازہ بھی ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے کے لیے ابراہیم جیسا نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے، نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے، نبی بھی جھولی پھیلا دیتا ہے۔ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے محمد روکے اس سے رک جاؤ۔ دیکھیے فصاحت کلام پروردگار کا معجزہ۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا جو محمد دے وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ خُذُوهُ، نہیں وَمَا آتَاكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ، اور آگے خدا نے یہ نہیں فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ أَنْتَهُ، جسے محمد روکے اسے رک جاؤ، نہیں فَانْتَهُ۔
یعنی لینے میں بھی خدا نے فا رکھا ہے، رکنے میں بھی خدا نے فا رکھا ہے۔ کسی عربی کے ادنا طالب علم سے پوچھ لیجئے، اسے کہتے ہیں فا للفور۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے جو محمد دے فوراً لے لو۔ اگر یہاں اس بات کی قدر نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں پورے زمانے میں کہیں قدر نہیں ہو سکے گی۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ نہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ جو محمد دے وہ لے لو نہیں، جو محمد دے وہ فوراً لے لو، اور جس سے محمد روکے رک جاؤ نہیں، فَانْتَهُوا فوراً رک جاؤ۔ یہ ایک حرف فا کا کمال آپ کو دکھانے لگا ہوں، اس فا کی پرتیں آپ کے سامنے اتارتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ پروردگار نے اسے ایک حرف میں معانی کی کون سی کائنات بند کر دی۔ جو محمد دے وہ لے لو نہیں، وہ فوراً لے لو، جسے محمد روکے فوراً رک جاؤ۔ باپ بیٹے کو حکم دے، بیٹے کے پاس حق ہے سوچنے کا کہ باپ جو حکم دے رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جو چپ کر گئے ہیں، میں تشکیق پیدا کر کے آگے بڑھنے والا خطیب نہیں ہوں، میں انشاءاللہ اتنی وضاحت کروں گا کہ بچے بھی سمجھے۔ باپ بیٹے کو حکم دے تو بیٹے کو خدا نے حق دیا ہے کہ وہ پہلے عمل کرنے سے سوچ لے کہ باپ نے کسی غلط شے کا حکم تو نہیں دے دیا۔ جو چپ ہیں مجھے پتا ہے وہ کیوں چپ ہیں، وہ بھی چپ نہیں رہیں گے اگر حقیقت پہنچ گئی۔ جس بیٹے کا خیال ہے کہ نہیں باپ جو کہے وہ ماننا چاہیے، تو وہ ذرا سوچے اگر باپ علی سے روکنا چاہے۔ بولیے بولیے، اب سوچ کے بتا دیجیے نا، جو خاموش تھے مجھے سوچ کے بتا دیجیے۔ باپ علی سے روکنا چاہے تو کیا بیٹے کو کیا چاہیے کہ چونکہ باپ ہے بس جو کہہ رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے؟ آپ سوچ کے بتائیے، اسے سوچنے کا حق ہے یا ہے نا؟ یعنی باپ بیٹے کو حکم دے تو بیٹے کے پاس حق ہے کہ پہلے سوچے، پہلے جانچے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ قابل عمل ہے یا نہیں۔ شاگرد کو استاد حکم دے، شاگرد کے پاس حق ہے سوچنے کا کہ پہلے سوچ لے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جونیئر کو سینئر حکم دے، کسی جونیئر کو کوئی سینئر حکم دے تو جونیئر کے پاس یہ حق ہے کہ وہ سوچے کہ جو مجھے کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ بچے سے لے کے آفیسر تک ہر چھوٹے کو حق ہے کہ وہ لینے سے پہلے سوچے کہ جو دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ کائنات میں واحد ہے مصطفیٰ جس کے لیے خدا نے کہا ہے یہ جو دے سوچنا نہیں فوراً لے لینا ہے، فوراً لے لینا ہے، اور جس سے روکے وہاں بھی سوچنا نہیں، وہاں بھی فوراً رک جانا۔ اس ایک بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمے لہجے میں کروں تو لطف ہے، اور میرے سامنے وہ چہرے آ جائیں جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے کے عادی ہیں۔ کائنات میں اور کون سی ایسی کتاب ہے جس میں ایسے معجزے بند ہیں کہ اس خالق اکبر نے ایک حرف فا کے اندر محمد کی عصمت کو بند کر دیا؟ ہائے 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 ہائے، ایک حرف فا۔ جسے اس بات کا لطف نہیں آیا اسے جناب حلیمہ کی بکری کی بات ابھی سناتا ہوں۔ ان کے گھر کے ذکر کے لیے بیٹا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، یہ باذوق لوگوں کا کام ہے۔ اور میں تو حضور اکثر سوچتا ہوں جس بندے کو علی کے ذکر کا لطف نہیں آتا، اللہ جانے وہ بے ذوق زندگی میں اور کس شے کا لطف لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے لفظ ذوق کہ ذوق کیا ہوتا ہے، تو اگر موڈ ہو تو بتا دوں ذوق کیا ہوتا ہے۔ جو پیچھے تشریف فرما ہے میں بتاؤں کہ ذوق کسے کہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بے ذوق بتاتا ہوں، آپ خود ہی ذوق سمجھ لیجیے۔ بے ذوق کسے کہتے ہیں؟ ذکر علی کا ہو رہا ہو اور سننے والے کے فیس ایکسپریشنز میں 0.0001% بھی تبدیلی نہ واقع ہو رہی ہو۔ رہنے دیجئے، میرا خیال ہے آپ سننے والوں کو دیکھنے آئے۔ ذکر حضور علی کا ہو رہا ہو
اور سننے والے کے فیس ایکسپریشنز میں 0.0001% بھی تبدیلی واقع نہ ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب بے ذوق۔ اب آپ نے بے ذوق سمجھ لیا ہے تو ذوق خود ہی سمجھ لیجیے۔ ایک حرف فا کے اندر میں آپ کی فکر کو بہت دور لے کے جانا چاہتا ہوں، اور خدا کرے کہ آپ کے چہرے مجھے لے جائیں اس سمت جس سمت وہ ذکر علی کی بہار ہے جو بندے کو خاموش بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ ایک حرف فا کے اندر پروردگار نے اس مت مصطفیٰ کو بند کر دیا کہ جو محمد دے سوچنا نہیں کہ صحیح ہے یا غلط، بس فوراً لے لینا ہے۔ یہ فوراً لے لینے کا حکم بتا رہا ہے کہ محمد کبھی کسی کو غلط دے ہی نہیں سکتے۔ اب دنیا بتائے ہم کیا کریں، ہمیں علی محمد نے عطا کیا۔ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جو محمد دے فوراً لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے محمد روکے فوراً رک جاؤ، بغیر سوچے رک جاؤ، بغیر دل کو ٹٹولے رک جاؤ، بغیر یہ دیکھے رک جاؤ کہ جس سے روکا جا رہا ہے میرا رشتہ دار تو نہیں ہے۔ خدا جانے میں کیا کیا کہہ کے گزر گیا ہوں۔ میرے خاموش بھائی بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ میرے چچا صاحب تو نہیں ہیں، میرا بھائی تو نہیں ہے، میرا ماموں تو نہیں۔ مصطفیٰ نے روکا ہے تو فوراً رک جانا۔ جو ایک لمحے کے توقف کے بغیر مصطفیٰ کا دیا ہوا لے لے، اس سے بڑی بات کم از کم میرے کوزہ عرفان میں نہیں جو ہدیہ کر رہا ہوں، جو محمد کا دیا ہوا ایک لمحے سے بھی پہلے لے لے، اور محمد کے روکے ہوئے سے لمحے سے پہلے رک جائے، اسے لغت دین میں شیعہ کہتے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو محمد دے وہ فوراً لے لو۔ میں حضور 10 دن بھی گفتگو کرتا رہوں تو یہ آیت ختم ہونے والی نہیں۔ جو محمد دے، اب دیکھ لیتے ہیں، سارے مل کے دیکھ لیتے ہیں، یہاں اہل سنت بھائی بھی تشریف فرما ہیں، سارے مسلمان مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ مصطفیٰ جاتے ہوئے کیا دے گئے۔ جیے جیے سلامت رہیں، یہی حق تھا حضور، یہی حق تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سارے مسلمان مل کے، میں بڑی اسٹیبلشڈ گفتگو کرنے لگا ہوں، اور میں جو گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ ڈاکیومنٹ بنے گی، دستاویز بنے گی، اور آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو آپ معرفت کے کچھ موتی سمیٹ کے اٹھیں گے اور آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ سارے مسلمان مل کے سوچ لیتے ہیں، قرآن جو کہہ رہا کہ محمد دے تو بس فوراً لے لو، تو آئیے مل کے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ جاتے ہوئے کیا دے گئے۔ تو حدیث وہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے وہ بندہ پورے عالم اسلام میں کوئی ایک سکول آف تھاٹ ایسا مجھے دکھا دیجئے جس نے کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو ثابت کر دے کہ یہ حدیث کسی سکول آف تھاٹ کے سکولر نے کہا ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث اسٹیبلشڈ نہیں ہے، یہ حدیث سکھا نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں۔ پوری امت مسلمہ کے اسکالرز کا اتفاق ہے کہ حدیث صرف صحیح نہیں بلکہ حدیث متواترہ ہے، کہ کائنات کے رسول نے جاتے ہوئے اپنے صحابیوں کے درمیان اعلان کیا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس بات کا لطف اپنے اپنے ٹرائے بے مثال اجر واسطے عزت حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کہنے قبلہ؟ تھوڑی
سی فکری سپورٹ مل جائے تو مجھے احساس ہو جائے کہ میرے سامنے کا سلطان ایک لفظ کا لطف جاتے ہوئے رسول، لطف تو اسی بات کا، لطف تو بھیا اسی بات کا، ہم تو وہاں تھے نہیں، بات کا لطف لینا سیکھیے بھائی، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہم تو 14 صدیاں بعد خلق ہوئے، تو رسول نے جب کہا ہوگا تو انہی سے کہا ہوگا جو وہاں موجود تھے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رسول نے وہاں موجود لوگوں سے جاتے ہوئے کیا کہا اور انہیں کیا دے گئے۔ رسول نے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم سارے ان سے جڑے رہے تو کبھی پھٹکو گے نہیں۔ جی جی کتنی باتیں گفتگو کر رہا ہوں میں، کتنی سامنے کی گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں، تو ان دونوں سے جڑے رہے تو پھٹکو گے نہیں، بہکو گے نہیں، پھسلو گے نہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، امت نے قرآن لے لیا، میں عادی ہوں، میں تو پوری بات کرنے کا بھی عادی نہیں ہوں، الحمدللہ جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ خود رسا ذہن کے لوگ ہیں اور وہ خود بات تک پہنچ جاتے ہیں، میں آدھی بات کرنے کا عادی ہوں، تھوڑا ذہن کے پروسیسر کو تیز دوڑائیں گے تو میرے ساتھ آپ چل سکیں گے۔ رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ امت نے قرآن سینے سے لگا دیا، اہل بیت جسے رسول نے چھوڑا تھا اسی کو امت نے چھوڑ دیا، جسے رسول چھوڑ گئے تھے اسے امت چھوڑ گئی۔ کچھ تبرک علمی ہوتا ہے، کچھ ادبی ہوتا ہے، ادبی تبرک کا بھی لطف لیا کیجئے۔ جسے نبی چھوڑ گئے تھے اسے امت چھوڑ گئی، جنہیں پکڑنا تھا انہیں چھوڑ گئی۔ قرآن سینے سے لگا لیا ہے، اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ خدا کرے کوئی بات کر رہا اور میں سامنے بیٹھ کے بتاؤں کہ اس بات کی قیمت کیا ہے۔ قرآن سینے سے لگا لیا گیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا گیا۔ جانتے ہیں اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ اس کے پیچھے نفسیات بتانے لگا ہوں۔ 40 برس محمد مصطفیٰ عرب کے معاشرے میں خاموش رہے، عرب کے لوگ میرے مصطفیٰ کے کردار کا کلمہ پڑھتے رہے، سب کہتے رہے تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے۔ جب تک محمد خاموش رہے تب تک لوگ میرے مصطفیٰ کو مانتے رہے، اور جیسے ہی محمد مصطفیٰ کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بولے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وہی ماننے والے محمد کو چھوڑ گئے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی پرانی عادت ہے، یہ صامت کو مان لیتے ہیں، ناطق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہیں ہاتھ رکھے تو جملہ ہدیہ کروں، یہ صامت کو مانتے ہیں، ناطق کو چھوڑتے ہیں، اسی لیے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ بتوں کی پوجا اسی لیے ہو رہی تھی کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ قرآن سینے سے لگا لیا جائے بڑا آسان ہے، کیونکہ قرآن تو بولتا نہیں۔ علی کا مسئلہ یہ ہے کہ علی چپ نہیں رہے، قرآن ٹوکتا نہیں، علی ٹوکتا۔ تو انسانی نفسیات یہ ہے کہ اسے سینے سے لگا لیا جائے جو ٹوکتا نہ ہو، جو روکتا نہ ہو۔ رسول بھی صرف اسے نہیں چھوڑ گئے جو صامت ہے، رسول صامت کے ساتھ ناطق کو بھی چھوڑ گئے۔ کسی بندے نے آگے علی سے پوچھا یا علی یہ قرآن خدا نے کیوں اتارا ہے؟ تو علی نے فرمایا خدا اس کلام کے ذریعے تم سے باتیں کرتا ہے۔ جملہ سمجھیے علی کا، اللہ اپنے اس کلام کے ذریعے تم سے مخاطب ہے۔
ہر وہ بندہ جو قیامت تک قرآن کو کھولے گا وہ کلام الہی کا مخاطب ہے. خدا اسی سے خطاب کر رہا ہے جو قرآن کو کھولے. علی نے فرمایا اس کلام پروردگار میں پروردگار تم سے محو گفتگو ہے، تم سے مخاطب ہے. اس نے کہا یا علی اگر باتیں خدا ہم ہی سے کر رہا تو پھر ہمیں یہ کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ الف لام میم میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کتنا سامنے کا سوال ہے. یا علی اگر خدا ہم ہی سے باتیں کر رہا ہے تو پھر ہمیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الف لام میم کیا کہہ رہا ہے، یہ کاف ہا یا عین صاد کیا کہہ رہے ہیں، یہ آیات متشابہات کیا کہہ رہے ہیں. علی نے فرمایا پروردگار نے قرآن میں یہ حروف مقطعات رکھے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں قیامت تک ہماری ضرورت پڑتی رہے. باتیں وہ تم سے ہی کر رہا ہے مگر اس نے اپنے کلام میں یہ متشابہات رکھی ہیں، یہ حروف مقطعات رکھے ہیں تاکہ قیامت تک تمہیں ہماری ضرورت پیش آتی ہے. تو رسول کیا چھوڑ گئے ہیں؟ قرآن، ایک اہل بیت. میں نے کہا تھا میری بات ڈاکیومنٹ بنے گی انشاءاللہ. اور ہمیں سننے کو یہ بھی ملا ہے کہ رسول جو ہیں وہ ٹھیک ہے 2 چھوڑ گئے تھے، لیکن بات بڑی اونچی ہے اگر آپ نے محسوس کر لی. 2 چھوڑ گئے ہیں لیکن رسول قرآن اور سنت کو چھوڑ گئے. چلیے بسم اللہ. ہم اس نظریے سے سہمت ہیں، کہ رسول جاتے ہوئے قرآن، آپ حیران نہ ہوں، میں آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم اس سے سہمت ہیں کہ رسول جاتے ہوئے قرآن اور سنت چھوڑ گئے. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جب قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے تو یہ سنت ملے گی کہاں سے؟ سنت کسی بندے کا نام تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ رسول کتاب کے ساتھ سنت کو چھوڑ گئے. دل ٹھنڈے ہو جائیں گے حضور. رسول کتاب کے ساتھ سنت کو چھوڑ گئے تو یہ سنت ملے گی کہاں سے؟ تو ایک ٹی وی کے پروگرام میں ایک مولانا صاحب سے میں نے پوچھا کہ مولانا صاحب حدیث تو ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول قرآن کے ساتھ سنت چھوڑ گئے تو یہ سنت ملے گی کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سیاستہ کو پڑھیے، وہاں سے مل جائے گی. تو میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ رسول کتاب کے ساتھ سنت چھوڑ گئے ہیں تو یہ سنت بھی اگر کتاب ہی میں ہے، یہ سنت بھی اگر کتاب ہی میں ہے تو پھر ہم کدھر جائیں؟ رسول نے کیوں کہا کہ میں کتاب کے ساتھ سنت چھوڑ گیا؟ یہ سنت پھر کتاب ہی ہے. کردار مصطفیٰ کہاں ملنے والا؟ ہمیں مصطفیٰ کے بعد وہ امام نہیں چاہیے. آپ استقبال میں سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. ہمیں مصطفیٰ کے بعد وہ امام نہیں چاہیے جو بتائیں کہ محمد یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. ہمیں قیامت تک وہ امام چاہیے جو ہر ماحول میں بتا سکے محمد یہاں ہوتے تو یہ کرتے، یہاں ہوتے تو یہ کرتے، یہاں ہوتے تو یہ. انی تارکن فیکم، میں ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی اپنے موضوع سے ہٹ کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ کے گفتگو کرنا میرا شیوا نہیں ہے. نہ میں ہوائی باتیں کرتا ہوں، نہ میں ادھر ادھر سے پکڑ کے باتیں کرتا ہوں، نہ میں خواہ مخواہ آڈینس کو خوش کرنے والی باتیں کرتا ہوں. موضوع کے ذیل میں گفتگو دیا کروں گا تاکہ آپ اٹھیں تو کچھ معرفت لے کے اٹھیں. رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. میں تمہارے درمیان 2 چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا پہلا موقع دینے لگا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و عطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت اہل بیت. جو 2 چھوڑ رہا ہوں ان میں سے ایک اللہ کی ہے، ایک میری ہے. تو اب نہ کہنا کہ قرآن کافی ہے، اب نہ کہنا کہ اللہ کافی ہے. ایک اللہ کی ہے، ایک میری. دھیمے لہجے میں اونچی بات کروں نہ کروں؟ بسم اللہ تھوڑی ہے، بات بڑی. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت اہل بیت. ایک شے اللہ کی، ایک میری.
اور وہ جو اللہ کی ہے وہ بھی اس لیے اللہ کی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی. ہائے 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 ہائے. نہیں چپ وہ رہے جس نے جبریل کو آتے دیکھا ہے. وہ جو اللہ کی ہے وہ جو اللہ کی ہے وہ بھی اس لیے اللہ کی ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ کی. ورنہ جبریل کو کسی نے آتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک پیغام دینے لگا یہ کری کہ تقسیم. اور جہاں جہاں تک آن لائن یہ پہنچے گا انشاءاللہ جہاں جہاں پہنچے گا ہدایت کرتا ہوا پہنچے گا. جب آپ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اسے چومتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں, گھر میں بلدی پہ اسے سجاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ریفرنس اللہ کا, ریفرنس اللہ کا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. میں ایک نئی فکر دینے لگا ہوں, خدا کی قسم پورا دین آل محمد سمجھ میں آ جائے اگر یہ فکر پہنچ جائے. ہم قرآن کی عزت اس لیے کرتے ہیں, ہم قرآن کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یعنی پیچھے ریفرنس اللہ کا. میں دست بستہ گزارش کروں گا قاریان قرآن سے کہ قرآن کو جب بھی پڑھیے اللہ کا حوالہ ہٹا کے پڑھیے. ذرا محسوس کیجئے میں نے کہا کیا. اللہ کا ریفرنس ہٹا کے پڑھیے. کلام تو اللہ کا ہی ہے, لیکن اگر آپ قرآن کو پریولیج دے رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کا ہے, اتنے سامعین میں سے ایک بندہ بات سمجھے تو پھر بات کا لطف کیا ہے. اگر آپ قرآن کو پریولیج دے رہے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کا ہے, میرا بیٹا کسی کو ملے تو وہ محبت سے ملتا ہے, سینے سے لگاتا ہے کہ مظاہری صاحب کا بیٹا ہے, یعنی پیچھے ریفرنس ہے. تو جس دن اس بیٹے سے کسی نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ خود کیا ہیں, اور پھر یہ پتا چلا کہ بیٹا جو ہے وہ کسی معیار پہ جی رہا ہے, تو ملنے والا اور محبت سے ملے گا کہ بیٹا تمہارا ریفرنس ہٹا بھی دیا جائے تو تمہاری عزت میں فرق نہیں آ رہا. قرآن کو اللہ کے ریفرنس کی وجہ سے پریولیج دے دے کے مطالعہ نہ کیجئے. ذرا اللہ کا ریفرنس ہٹا کے قرآن پڑھیے. قرآن کا حرف حرف بتائے گا, کسی بشر کا کلام نہیں ہے. قرآن کا حرف حرف آپ کو بتائے گا کہ یہ کتاب نادر ہے, یہ کتاب عرفہ ہے, یہ کتاب اعلیٰ ہے. جملہ ابھی میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے. قرآن پڑھو تو خدا کا ریفرنس ہٹا کے پڑھو, اور نہج البلاغہ بھی پڑھو تو علی کا ریفرنس ہٹا کے پڑھو. پھر تمہیں نہج البلاغہ کا ایک ایک حرف بتائے گا کہ یہ بھی کوئی عام کتاب نہیں ہے. اس بندے کو میرا فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا جس کا خیال ہے کہ خم غدیر میں رسول نے اعلان کر کے علی کو مولا بنا دیا. ہائے 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 ہائے. میں اپنی مجلس میں اور کچھ نہ کر سکوں تو میں ذوق ضرور دے کے اترتا ہوں. اس بندے کو اس حقیر کا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا جس کا خیال ہے کہ خم غدیر پہ رسول نے اعلان کر کے علی کو مولا بنا دیا. مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم, علی کی پاک ولایت کی قسم, محمد مصطفیٰ کے اعلان کی وجہ سے علی مولا نہیں بنے. علی مولا تھے اس لیے محمد نے اعلان کیا. ویسے بھی جو حوالہ ہوتا, جو ریفرنس ہوتا, وہ بچوں کے لیے ہوتا, وہ نادانوں کے لیے ہوتا, وہ ان کے لیے ہوتا ہی نہیں جو کوالٹی کا ادراک رکھتے ہیں. یہ کپڑا کس برانڈ کا ہے؟ برانڈ نیم وہ دیکھتا ہے جسے کپڑے کی کوالٹی کا پتہ نہیں. چلیے واپس دے دیجئے, کوئی بات نہیں, میں اور کوئی بات کر لیتا ہوں, اور بات کر لیتے ہیں. بڑی کمپنیاں مال واپس بھی لے لیتی ہیں. اگر آپ کے معیار سے ہلکی بات ہے تو مجھے واپس کر دیجیے, میں اور کوئی بات کر لیتا ہوں. یہ کپڑا کس برانڈ کا ہے؟
جس کی نگاہ برانڈ نیم پہ وہ کپڑے کی کوالٹی سے نہ آشنا، اور جسے کپڑے کی کوالٹی کا پتا اسے کیا لگے کہ کس کمپنی نے بنایا۔ ہائے 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 ہائے۔ ہمارے گھروں میں خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو مزدورات ہیں، جب وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کپڑے لا دیجیے، تو لباس سب لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ازواج کے لیے، ماؤں کے لیے۔ ان کی نگاہ برانڈ نیم پہ ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ آپ کے ہاں نہیں ہوتی ہوگی، ہمارے ہاں تو ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے، آپ بھی تجربہ کر لیجیے کہ باہر ٹیگ اوریجنل ہو، برانڈ نیم ٹھیک ہو، اور اندر جو کپڑے ہیں وہ 2 نمبر، وہ اس پہ مطمئن۔ کم از کم 2 گھنٹے چاہیے کہ میں اس فلسفے پہ بات کروں۔ یہ جو برانڈ نیم ہوتا ہے، یہ جو ریفرنس ہوتا ہے، یہ جو حوالہ ہوتا ہے، یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے، یہ بے وقوفوں کے لیے ہوتا ہے، یہ نادانوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے جن کو کوالٹی کی خبر نہیں ہے، اور جو کوالٹی کو جانتے ہیں انہیں اس سے کیا لگے کہ کس کمپنی نے بنایا۔ محمد مصطفیٰ کی حدیث اگر یہاں پہ رک جاتی کہ میں تمہارے درمیان 2 چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اطرت اہل بیت، ان سے جڑے رہنا، تو ہم سمجھتے کہ ان سے جڑنا ہے محمد کے حوالے کی وجہ سے۔ حدیث آگے بڑھ رہی ہے کہ جڑو گے تو یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، اس کا مطلب رسول نے بتا دیا میرے حوالے کی وجہ سے نہیں جڑنا، ان کے معیار کی وجہ سے جڑنا۔ ان کے معیار کی وجہ سے جڑنا، میرے حوالے کی وجہ سے نہیں جڑنا، ان کی کوالٹی کی وجہ سے جڑنا کہ یہ بھٹکنے نہیں دیں گے، یہ بہکنے نہیں دیں گے، یہ پھسلنے نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول جو چھوڑ گئے ہیں صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ گئے کہ چونکہ میں نے چھوڑا ہے اس لیے انہیں ماننا نہیں، رسول چیلنج کر رہے ہیں قیامت تک کہ ان کی کوالٹی پہ نگاہ رکھنا، یہ بھٹکنے سے بچاتے ہیں یا نہیں۔ تو میں ایک سوال امت مسلمہ سے کرنا چاہتا ہوں، بھٹکنے سے وہی بچا سکتا ہے جو خود بھٹکا ہوا نہ ہو، بہکنے سے وہ بچائے گا جو خود بہکا ہوا نہ ہو، پھسلنے سے وہ بچائے گا جو خود پھسلا ہوا نہ ہو، اور جو خود قدم قدم پہ پھسلتا پھرے۔ جو اسے جڑے گا وہ بھی پھسلے گا یا نہیں پھسلے گا؟ اب کمال دیکھیے گا صاحبان بزم معرفت، ایک پرت اور اتارنے لگا ہوں، مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اطرت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، یہ بہما تسنیہ ہے، بہما یہ تسنیہ، ان دونوں سے جڑے رہنا، ان دونوں سے تمسک کرنا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو ساتھ لے کے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں کمی کیا تھی کہ قرآن کے ساتھ کسی اور کے ساتھ بھی جڑا جائے؟ قرآن میں کمی کیا تھی کہ قرآن کے ساتھ کوئی اور بھی ہو اس سے بھی جڑا جائے؟ اسے آسان میں کر نہیں سکتا۔ آپ کا بچہ سفاری پہ جانا چاہتا ہے، جنگل میں جا کے کچھ ڈسکور کرنا چاہتا ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ 2 گائیڈز ہیں، یہ 2 بزرگ ہیں، یہ جنگل کے راستوں کی جانکاری رکھتے ہیں، جنگل کے خونخوار جو جانور ہیں ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ بیٹا جنگل میں سفر کرنا ہے تو ان دونوں سے جڑے رہنا، یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم بغیر تشریح کے آپ سمجھے تو میرا دل ٹھنڈا ہوگا۔ بیٹا جنگل میں جاؤ، مطمئن ہو کے جاؤ، بس ان دونوں سے جڑے رہنا، یہ تمہیں پھٹکنے نہیں دیں گے۔ اور بچہ باپ کی اس بات پہ اعتبار کر کے ان 2 کے ساتھ جنگل میں محو سفر ہو گیا، اور کچھ دیر گزری اور بچے نے دیکھا کہ ایک چوراہے پہ وہ دونوں ہی آپس میں لڑ پڑے۔ ایک نے کہا کہ ادھر جانا ہے،
دوسرے نے کہا نہیں ادھر جانا. تو مجھے ایمان سے بتائیے بچہ اس چوراہے پہ کھڑا ہو کے باپ کو کوسے گا یا نہیں؟ کہ جب آپ کو پتا تھا کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں تو ان کے ساتھ جڑنے کا کہا کیوں تھا؟ یہ جو محمد مصطفیٰ دونوں سے جڑنے کا قیامت تک امت کو حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے رسول ضمانت دے رہے ہیں قیامت تک نہ قرآن اہل بیت کے خلاف جا سکتا ہے نہ اہل بیت قرآن کے خلاف جا سکتا ہے. چچی تلی گفتگو ہدیہ کر رہا ہوں. اگر وہ دونوں خود آپس میں ٹکرا جائیں تو جس نے ضمانت دی تھی اس کے اعتبار کا کیا بنے گا؟ اگر کبھی قرآن اہل بیت کے خلاف نظر آئے یا اہل بیت قرآن کے خلاف نظر آئے تو اس کا کیا بنے گا جس نے قیامت تک دونوں سے جڑنے کی ضمانت دی تھی؟ محمد مصطفیٰ کے ایک کندھے پہ حسن تھے دوسرے پہ حسین. جو پہنچے ہیں وہ لائق تحسین ہے. محمد مصطفیٰ کے کندھے پہ حسن تھے دوسرے پہ حسین اور زلف رسالت کی دونوں بچوں کی مٹھیوں میں مہار بنا دی گئی تھی. اور صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ بچے ہیں اور دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ بغور دیکھ رہے تھے کہ حسن مجتبیٰ دائیں موڑتے ہیں تو رسول دائیں مڑ جاتے ہیں, حسین بائیں موڑتے ہیں تو رسول بائیں مڑ جاتے ہیں. تو صحابہ پیچھے پیچھے چلتے آئے اور ایک چوراہے میں صحابہ اکٹھے ہو گئے. یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بچہ دائیں موڑتا ہے اب دائیں مڑ جاتے ہیں, یہ بچہ بائیں موڑتا ہے اب بائیں مڑ جاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر کسی چوراہے پہ حسن نے دائیں موڑنا چاہا حسین نے بائیں تو یا رسول اللہ آپ کدھر مڑیں گے؟ رسول نے فرمایا میرے صحابیوں یہی سمجھانے کے لیے تو میں آج نکلا ہوں کہ جن کے ارادے بچپن میں نہیں ٹکراتے جوانی میں کیسے ٹکراتے. سیدہ آپ سے راضی نہیں محمد کی بیٹی مجھے وہ موقع دکھانا. مل کے سارے جن کی رگوں میں علی کی محبت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چگرد مرتضی علی سوا لکھ نعرہ حیدری حیدری حیدری. رسول نے فرمایا مستقبل کے آئینے میں وہ بندے دیکھ رہا ہوں جو کہا کریں گے کہ حسن ذرا امن پسند تھے اور حسین جنگ پسند. آج میں بتا کے چھوڑوں گا کہ جن کے ارادے بچپن میں نہیں ٹکراتے. قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا, اہل بیت قرآن کے ساتھ. ان دونوں سے جڑے رہنا, بھٹکو گے نہیں, ان دونوں سے جڑے رہنا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا صاف صاف مطلب کہ صرف اہل بیت کی نگاہ قرآن پہ نہیں, قرآن کی نگاہ بھی اہل بیت. ان دونوں سے جڑے رہنا, یہ بھٹکنے نہیں دیں گے, یہ بہکنے نہیں دیں گے, یہ پھسلنے نہیں دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے. لیکن یہ جو ہما ہے, یہ جو تسنیہ ہے, یہ بتا رہا ہے کہ رسول صرف اہل بیت کی بات نہیں کر رہے, رسول قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں. یعنی رسول دونوں سے جڑنے کا کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہل بیت کی نگاہ قرآن پہ نہیں, قرآن کی نگاہ بھی اہل بیت پہ. صرف اہل بیت نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے. صرف اہل بیت کو نہیں دیکھنا کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو قرآن کہتا ہے. قرآن کی بھی پوری پوری نگاہ ہے کہ مجھے بھی وہیں اترنا ہے. یہ لڑیں تو مجھے اترنا ہے, یہ سلو کر لیں تو مجھے اترنا ہے, یہ نماز پڑھیں تو مجھے اترنا ہے, یہ کسی کی محبت میں بستر پہ سوتے رہیں تو مجھے اترنا ہے.
ان دونوں سے جڑے رہو گے تو یہ کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے, یہ بہکنے نہیں دیں گے. انی تارکن, جیسے قرآن کا ایک ایک حرف اس لائق ہے کہ زندگی اس کے نام کی جائے, مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اس لائق ہے کہ زندگی اس کے نام کی جائے, تو آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ ہو. پھر مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کی گہرائی میں آپ کو ساتھ لے کے اترنا چاہتا ہوں. اگر سانس چھوٹی لگے تو غدیر سے ادھار لی جا سکتی. میں نے عرض کیا ہے کہ میں لفظ کی گہرائی میں آپ کو لے کے اترنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو لگے کہ سانس چھوٹی تو غدیر سے مستعار لی جا سکتی. غدیر سے لمبی سانس لے لے تو گہرے غوطہ لگانا آسان ہو جاتا ہے. تو اگر آپ غدیر سے سانس مستعار میرے ساتھ لے تو گہرائی میں اترتے ہیں. رسول اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, انی تارکن لکم نہیں, انی تارکن بکم نہیں, انی تارکن معکم نہیں, انی تارکن فیکم. میں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں, میں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں نہیں. انی تارکن معکم کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن لکم کا مطلب ہے میں تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن بکم کا مطلب ہے میں تمہارے پاس چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن فیکم کا مطلب ہے میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. بس یہ ایک نقطہ پہنچ جائے, میں شاید اسی پہ گفتگو تمام کر دوں, کیونکہ جتنی ڈسٹریکشن مجھے محسوس ہو رہی ہے اس میں میں جہاد کر رہا ہوں آپ سے. انی تارکن بکم نہیں, انی تارکن معکم نہیں, انی تارکن لکم نہیں, انی تارکن فیکم. میں تمہارے پاس نہیں چھوڑ رہا, میں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑ رہا, میں تمہارے لیے نہیں چھوڑ رہا, میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا. مثال دوں تاکہ بچے بھی سمجھیں, مثال دو بچے بھی سمجھیں. آپ جا رہے ہیں بیرون ملک اور آپ اپنے ہمسائے کے پاس جاتے ہیں کہ یہ میری گاڑی ہے, یہ گاڑی میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. یہ پاس چھوڑ رہا ہوں کا مطلب ہے کہ میری امانت ہے, اسے سٹارٹ نہیں کرنا ہے. رہنے دیجئے بھائی. بھائی قوم جو ہے نا وہ عامیانہ باتیں سن کے اتنی عادی ہو گئی ہے کہ وہ گہری بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی رہ نہیں دیں, کوئی اور اچھل کود والی بات کریں. میرے سامنے چہرے ایسے ہیں اور میری ویسے بھی عادت نہیں ہے کہ میں ایسی عامیانہ گفتگو کروں. اگر میں کہوں کہ یہ میں باہر جا رہا ہوں, یہ گاڑی میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں, تو اس کا کیا مطلب؟ اسے لے کے پھرتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی حفاظت کرنی, یہ آپ کے پاس امانت ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں یہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے لیے جو چھوڑ رہا ہوں, آپ کو کہیں جانا ہو یہ میری گاڑی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ پاس چھوڑنا اور لیے چھوڑنا, اس کا مطلب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میں عرب کے کلچر سے آپ کو سمجھاؤں کہ انی تارکن فیکم کا مطلب کیا ہے. کبھی آپ نے زندگی میں کہا ہے کہ میں اپنے بچے کو آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں؟ بولیے مجھے بتائیے. کبھی آپ نے کسی سے کہا ہے کہ یہ میں گاڑی آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں؟ جو خاموش ہے انہوں نے کبھی سنا ہو یہ میں پیسے آپ کے درمیان چھوڑ رہا ہوں؟ لیکن یہاں رسول فرما رہے ہیں میں ان کو تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں. یہ کیا عجیب اسلوب کلام ہے جو کائنات کے رسول نے استعمال کیا ہے. انی تارکن بکم نہیں, انی تارکن لکم نہیں, انی تارکن فیکم. میں جو چھوڑ رہا ہوں تمہارے پاس نہیں چھوڑ رہا, تمہارے لیے نہیں چھوڑ رہا, انہیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا. تو آئیے اگر غدیر سے لمبی سانس آپ نے مستعار لی ہے تو میں آپ کو قرآن کی کچہری میں لے کے پیش ہونا چاہتا ہوں. قرآن کی کچہری میں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ فیکم کون, یہ فیکم ہوتا کیا. تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, جا کے آپ پڑھ لیجیے. اب ہر جیب میں سیل فون موجود ہے اور ہر جیب میں لغت بھی موجود ہے اور قرآن بھی موجود ہے, جا کے پڑھ لیجیے گا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے, فیکم سمجھ لیا تو سمجھیے آج کی گفتگو میری تمام ہے.
परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह लो युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनितुम। जान लो कि मोहम्मद तुम्हारे फीकुम है। हाय 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 हाय। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। जान लो कि मोहम्मद तुम्हारे फीकुम है। जान लो कि मैंने मोहम्मद को तुम्हारे पास नहीं भेजा, तुम्हारे लिए नहीं भेजा, तुम्हारे दरमियान भेजा। और आगे खुदा बता रहा है जो फीकुम हो वो होता क्या? लो युतीयुकुम फी कसीरिम मिनल अम्रि लअनितुम। चूंकि मोहम्मद को मैंने तुम्हारे दरमियान छोड़ा है तो खबरदार मोहम्मद को मशवरे न देना। जो फीकुम हो उसकी इताअत करते हैं, उससे मशवरे नहीं मांगते। जो फीकुम हो उससे हुक्म मांगते हैं, उससे बैअत नहीं मांगते। मैं तुम्हारे दरमियान, मैं तुम्हारे दरमियान। वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। ये शान मोहम्मद है, भला कौन बताए? सूरज के मुकाबिल पे दिया कौन जलाए? पर्दे में जो बैठा है कोई उसको बुलाए। ये हक है उसी का कि वही नात सुनाए। मैं नात कहूँ बस कि मेरे बात नहीं है, हम क्या है फरिश्तों की भी औकात नहीं है। नारे हैदरी। गुफ्तगू तमाम हो रही है साहिबान मुस्लिम मारे। अरब का कल्चर था कि अरब का जब कोई सरदार अपने इलाके को, अपने कबीले को छोड़ के जाता था तो वो अपनी जगह जिसे कबीले का सरदार बनाता था उसके लिए कहता था इन्नी तारिकुन फीकुम फुलान। मैं फुलां को तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं। दरमियान का मतलब होता है मरकज। मरकज ना हो तो दायरा दायरा नहीं रहता। दरमियान का मतलब होता है मरकज, और दायरे की सरदारी मरकज के पास होती है। इससे बड़ी बात लाऊं कहां से कि फीकुम उसे कहते हैं जो मरकज हो। एक होता तो समझना आसान था, मरकज दो हो तो दायरा ही बिगड़ जाता है। कमाल ये है यहाँ छोड़े दो हैं और दोनों ही मरकज हैं। इसका मतलब है दिखने में दो हैं, असल में एक। जी आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आप फिर दिखने में दो है क्योंकि मरकज है, मरकज होता ही एक है। दायरा किसे कहते हैं? क्या कहने की यहाँ स्टूडेंट्स तशरीफ फरमा है, मैथ्स के स्टूडेंट्स तशरीफ फरमा है। दायरे की डेफिनेशन क्या है? दायरे की तारीफ क्या है? कोई बच्चा है जो उनके खड़ा होके बताए कि दायरे की तारीफ क्या है? अच्छा चलिए मैं आसान करता हूँ, इम्तिहान लेना बेटा मकसूद नहीं, आपको मुतवज्जे करना मकसूद। दायरा नुक्तों का एक ऐसा सेट है जिसमें हर नुक्ता मरकज से बराबर फासले पर। जो मैथ्स पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैंने क्या कहा। दायरा नुक्तों का एक ऐसा सेट है जिसमें हर नुक्ता मरकज से बराबर के फासले पर। मरकज से फासला एक जैसा रहे तो दायरा कायम रहता है। हाय 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 हाय, खुदा जाने मैंने क्या कह दिया है। रसूल फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं। इसका मतलब है रसूल दोनों को सरदारी अता करके जा रहे हैं। लो युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लानितुम। देखो तुम्हारा रसूल तुम्हारा फीकुम है। अगर ये तुम्हारी बातें मानना शुरू कर देगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये कुरान कह रहा है लो युतीयुकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि, अगर ये तुम्हारी इताअत करेगा लानितुम तो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए रसूल ने जाते हुए कहा था जो अली कहे वो मान लेना, अली को न मनवाना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लम तज़िल्लु बादी अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। हजार हजार मर्तबा इस हदीस का तर्जुमा आपने सुना है, लेकिन जो शऊर का तबर्रुक ये हकीम पेश कर रहा है उसके बदले में सिर्फ आपके दिलों से दुआ चाहिए।
ان سے جڑے رہنا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں حوض کوثر پر تمہیں لے کر پہنچ جائیں، یہی ترجمہ ہے، ان دونوں سے جڑے رہنا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں تمہیں لے کے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ حدیث میں کہیں لفظ نہیں ہے کہ لے کے آ جائیں، لے کے پہنچ جائیں۔ حدیث میں لفظ یہ ہے کہ یہ تمہیں لے کے حوض کوثر پہ وارد ہو جائیں۔ بس اسے ایک لفظ کی قدر ہو جائے تو آنے کا مقصد پورا، حتی یرد علی الحوض، آ جائیں گے نہیں، پہنچ جائیں گے نہیں، وارد ہو جائیں گے۔ تو آپ قرآن کی کچہری میں میرے ساتھ چلیے، اللہ کی لا ریب کتاب سے پوچھتے ہیں، اللہ کی لا ریب کتاب تو بتائیے وارد کیا ہوتا ہے؟ تو پڑھ لیجئے جا کے سورہ یوسف، جو اب تک نہیں بول سکا اسے زبان کی عبادت کا آخری موقع فراہم کر رہا ہوں۔ یہ وارد کیا ہوتا ہے؟ سورہ یوسف جا کے پڑھیے، جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے غیابت الجب نامی کنویں میں پھینک دیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ۔ جناب یوسف کنویں میں گرے ہوئے ہیں اور قرآن کہتا ہے قافلہ رکا، قافلے والوں نے اپنا وارد بھیجا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، انہوں نے اپنا وارد بھیجا، قافلے والوں نے اپنا وارد بھیجا۔ تو اس نے کیا کیا؟ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، وہ کنویں پہ پہنچا اور اس نے اپنا ڈول پھینکا، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ، اور جیسے ڈول باہر آیا تو اس میں پانی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا مبارک ہو، مجھے ایک بچہ مل گیا ہے۔ قرآن نے بتا دیا ہے وارد اس بندے کو کہتے ہیں۔ یہ عرب کا پرانا کلچر ہے، صحرا میں جو بھی قافلہ چلتا تھا ان کے ساتھ ایک بندہ ہوتا تھا جسے وارد کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ قافلہ پہنچنے سے پہلے کنواں ڈھونڈے، چشمہ ڈھونڈے، ندی ڈھونڈے۔ اس وارد کا کام ہوتا تھا قافلے والوں کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کا پہلے پہنچ کے اطمینان کرے۔ جو پیاسوں کی پیاس کا انتظام پہلے پہنچ کے کرے اسے قرآن کی نگاہ میں وارد کہتے ہیں۔ رسول فرما رہے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہنا، یہ حوض کوثر پہ تم پیاسے بعد میں پہنچو گے، یہ پہلے جام کوثر لے کے کھڑے۔ امت کے پیاسوں کے وارد کو علی کہتے ہیں، علی کے گھر کے وارد کو عباس کہتے ہیں۔ جو امت کے بچوں کی پیاس بجھائے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے گھر کے بچوں کی پیاس بجھائے اسے عباس۔ ان سے جڑے رہے، پھر امت نے جو قرآن کے ساتھ کیا وہ اہل بیت کے ساتھ۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ قرآن کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ میں ساری باتیں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا، تاریخ سے پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی عالم دین سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، میرے پاس تشریف لے آئیے، میں آپ کو تاریخ پڑھ کے سناؤں کہ پھر قرآن کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا۔ جو قرآن کے ساتھ ہوا وہ اہل بیت کے ساتھ۔ قرآن پہ بھی تیر برسائے گئے، اہل بیت پہ بھی تیر برسائے گئے۔ کیا بتاؤں قرآن کے ساتھ کیا ہوا۔ کائنات کے رسول کے بعد تاریخ درد کہتی ہے کہ یوں لگا جیسے رسول کا پورا خاندان یتیم ہو گیا۔ باپ مر جائے تو زمانہ بچوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ زیارت کے جملے ہیں السلام علیکہ یا اول المظلوم، علی کی زیارت کے جملے ہیں اے پہلے مظلوم تم پہ میرا سلام۔ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں محمد کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی آپ کو آنسوں کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں، بھی دور سے چل کے آئے ہیں، خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتے۔ السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے پہلے مظلوم تم پہ میرا سلام۔ علی کی مظلومیت بتاؤں، علی عجیب ہستی ہے کہ جس کے ساتھ لفظ مظلومیت جچتا ہی نہیں۔ علی عجیب ہستی ہے کہ جس کے ساتھ لفظ شہادت بھی نہیں جچتا۔ میں ممبر سے کیسے بتا دوں کہ علی مارے گئے،
آئے ہائے میرے درد کو محسوس کیجئے. میں کیسے بیان کروں کہ علی مارے گئے؟ میں کیسے بیان کروں کسی نے علی کو مار دیا؟ علی کی سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ محمد مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی ہیں, زمانے نے علی سے آنکھیں پھیر لی. علی کی مزاج آشنا بنت مصطفیٰ, تاریخ نے لکھا ہے کہ علی ایک دن گھر آئے ہیں اور سیدہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا. دیکھے بی بی رونے لگی اور رو کے کہا, یا علی آپ کا چہرہ بتاتا ہے اب لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یا زہرا یا زہرا یا زہرا, یا علی آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. جملہ سنو گے عزادارو. علی رو پڑے اور رو کے فرمایا, محمد کی بیٹی علی کو یہ دکھ نہیں کہ یہ مجھے سلام نہیں کرتے, علی کو دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب ہی نہیں کرتا. زہرا میں جس گلی سے گزرتا ہوں مجھے دیکھ کے لوگ گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی, یا علی میری گلی سے نہ گزرا کر. کائنات نثار کروں اس مظلومیت پر. بہت بڑے مظلوم ہیں حسین. میں گھنٹوں پڑھتا رہوں, اس سے بڑا درد میں علی کا بیان نہیں کر سکتا. آگے آپ کی آنکھوں کا نصیب ہے, آپ جانیں, آپ کی آنکھیں جانیں, علی کا درد جانیں. بہت بڑا مظلوم ہے میرا آقا حسین. کون سا دکھ ہے جو حسین نے برداشت نہیں کیا؟ مگر عزت حسین کی قسم, غربت حسین کی قسم, مجھے علی حسین سے بھی بڑے مظلوم نظر آتے ہیں. اس لیے کہ حسین جتنے بڑے مظلوم تھے, حسین کی آنکھوں کے سامنے کسی نے حسین کی زوجہ کو نہیں مارا. علی وہ مظلوم ہے جس کی آنکھوں کے سامنے یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہ محمد کی بیٹی نے ایک مرتبہ آواز دی, چھوڑ دو علی کو ورنہ میں سر کے بال کھولوں گی. میں سر سے چادر ہٹا کے سر کے بال کھولوں گی. سلمان محمدی کہتے ہیں رسول کی بیٹی نے یہ جملہ کہا اور ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے در و دیوار زمین سے بلند ہونا شروع ہوا. تڑپ کے علی مڑے اور مڑ کے کہا, سلمان زہرا سے کہے تیرا بابا رحمت للعالمین. کائنات نثار کروں اس گھر کے رہن پر, قاتلوں کو روٹیاں کھلانے والے. جاؤ کون سی حدیثیں ڈھونڈتے پھرتے ہو علی کو ماننے کے لیے, کون سی آیتیں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ جاؤ پورے زمانے میں چکر لگاؤ, مجھے کائنات کا کوئی ایسا مقتول تو دکھاؤ جو بچوں سے کہہ رہا ہو میرے قاتل کو شربت پلایا جائے. ہے کوئی دنیا میں تاریخ ہست و نیست میں کوئی مثال ہے کہ کسی قاتل نے اپنے بچوں سے کہا ہو کہ مقتول کو شربت پلاؤ؟ علی کے لیے کون سی حدیثیں ڈھونڈی جا رہی ہیں؟ مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے, علی کے دکھ شروع ہو گئے. جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے سلام کرتا تھا, محمد کی بیٹی کا ایک جملہ ہے جو علی کا جگر کھا گیا. جس دروازے پہ نبیوں کا سلطان رک کے سلام کرتا تھا, اسی دروازے کے اندر محمد کی بیٹی علی سے کہہ رہی تھی, یا علی میرے دروازے پہ آ کے لوگ اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں. اتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور اتنی آسانی سے آپ نے سن لیا. جس دروازے پہ خضر بھی آتا تھا تو دق الباب کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا, بس سر جھکا کے آیت تطہیر پڑھتا تھا, انما یرید اللہ. محمد کی بیٹی نے ایک دن کہا, یا علی اسی دروازے پہ لوگ آ کے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں. رسول کی بیٹی نے یہ جملہ کہا, علی نے دیکھا اور دیکھ کے کہا, محمد کی بیٹی صبر کر. جو اگلا جملہ کہا ہے نا بی بی نے, وہ عزادار کا جگر کھا جائے اگر عزادار محسوس کرے. محمد کی بیٹی لوگ بولتے ہیں تو باہر گلی میں ہی بولتے ہیں نا. محمد کی بیٹی صبر کر, رو پڑی اور رو کے کہا, یا علی میں ان کی آوازوں پہ صبر کر لوں, ان کی آوازیں زینب کے کانوں پہ جا رہی ہیں. یا علی میں ان اونچی آوازوں پہ صبر کر لوں, ان کی آوازیں زینب کے کانوں پہ جا رہی ہیں. محمد کی بیٹی کو علی دلاسا دیتے رہتے تھے, محمد کی بیٹی صبر کر صبر کر. کتاب کا نام ہے من لا یحذر الفقیر. علی کے دو دکھ آپ کو سنانے لگا. من لا یحذر الفقیر مسلک آل محمد کی سنن اربع کی مستند ترین کتاب ہے. شیخ صدوق علیہ رحمت انہوں نے یہ روایت لکھی ہے کہ ہر ہفتے کی صبح بنت مصطفیٰ زنان بنو ہاشم کو ساتھ لے کر جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی. اس گھر کی بیٹیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار تھا. مصطفیٰ کی بیٹی جناب حمزہ سے بڑی محبت کرتی تھی. علی کی بیٹی جناب جعفر طیار سے بڑی محبت کرتی تھی, جیسے سکینہ عباس سے بڑی محبت.
जनाब हमजा की कब्र पे हर हफ्ते की सुबह मन ला यादुर बकी ने लिखा हर हफ्ते की सुबह सैयदा। अल्लाह जाने एक जुमले में कौन कौन सा दर्द है जो मैं बयान करने लगा हूं, आगे आपका नसीब है। हर हफ्ते की सुबह सैयदा जनाने बनु हाशिम के झुरमट में मैदान उहद में जनाब हमजा की कब्र पे जाते थे। कब्र पे जाके सैयदा बैठ जाते थे, दोनों हाथ कब्र हमजा पे रखते थे और फिर जनाब हमजा से अपने चचा से राजो न्यास करते थे। चचा हमजा अब ये हो गया है, चचा हमजा अब ये हो गया, चचा हमजा अब लोग अली को सलाम नहीं करते, अब यकीनन यहाँ आजादारी के लिए आए। चचा हमजा अब लोग अली को सलाम नहीं करते, चचा हमजा अब अली सलाम करते हैं लोग जवाब नहीं देते। चचा हमजा मेरे दरवाजे पे आके लोग ऊंची ऊंची आवाज में बोलते हैं, चचा हमजा तुझे क्या बताऊं, लोग मेरे दरवाजे पे आके मुझे धमकियां देते हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, या कौन से मसाइब ढूंढती फिर रही है दुनिया, ये हुआ था या नहीं हुआ था, वो हुआ था या नहीं हुआ था। मोहम्मद की बेटी का ये कलाम बलागातुन निसा किताब पढ़ के देख लीजिए, उसमें मोहम्मद की बेटी का ये जो कलाम है उसके दो शेर, दो मिसरे ऐसे हैं जो सारा राज खोल देते हैं कि मुस्तफा के बाद जिनके लिए कायनात के रसूल ने कहा था मैं कयामत वाले दिन तुम्हें पूछूंगा कि तुमने मेरे बाद इनके साथ क्या सलूक किया है। सैयदा के वो दो मिसरे सारा राज खोल देते हैं। जानते वो मिसरे क्या हैं? बीबी ने फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन सुब्बत अलल अय्याम सिरनल लयालिया। बाबा तेरे बाद ज़हरा पे वो मुसीबतें आई है। ये बैतुल हुज़्न जो अली ने बनवाया है, बैतुल हुज़्न जानते हैं क्यों बना है? अली का दुख तो समझिए। अव्वल मजलूम क्यों कहा गया है? बैतुल हुज़्न अली ने क्यों बनवाया? लोग आ गए थे अली के पास, या अली मोहम्मद की बेटी से कहो ऊंची आवाज में न रोए। या अली जब मोहम्मद की बेटी रोती है ना हमें नींद नहीं आती। या अली, अगला जुमला कैसे बर्दाश्त कर लेंगे आप? या अली जब मोहम्मद की बेटी रोती है हमें खाने में लुत्फ नहीं आता। अली ने फरमाया ज़हरा बैतुल हुज़्न में चली जाया कर, वहां जाके अपने बाबा को रो लिया कर। तारीख दर्द में लिखा है कि एक दिन अली ने देखा कि सैयदा जिस वक्त जाके रोती थी ना, अली घर आया और देखा सैयदा घर में है। रो पड़े अली और रो के कहा ज़हरा क्या बाबा को रोते रोते थक गई है? रो पड़ी और रो के कहा या अली मैं नहीं थकी, अल्लाह जाने ज़हरा का क्या कसूर है, जिस दरख्त के साए में मैं रोती थी किसी ने आके वो दरख्त भी काट दिया। या अली अब मैं धूप में जमीन पे बैठ के बाबा बाबा कहती हूँ। हफ्ते की सुबह अली आए घर, हर हफ्ते की सुबह सैयदा जाती थी जनाब हमजा की कब्र पे। एक हफ्ते की सुबह अली घर में आए और आके कहा ज़हरा आज चचा हमजा की कब्र पे नहीं गई? एक जुमले में बीबी ने सारी मुसीबत बयान कर दी। ज़हरा क्या आज चचा हमजा की कब्र पे नहीं गई? रो के फरमाया या अली अब ज़हरा से चला नहीं जाता, या अली मेरे हाथ से गिर के वो तस्बीह टूट गई है जिससे मुझे हमजा के लहू की खुशबू आया करती थी। अज़ादारो अली की मुसीबतें बढ़ती चली गई। फिर वो वक्त आया जब अपने हाथों से अली ने ज़हरा को लहद में उतारा। लहद में उतारते हुए अली ने मुसीबत का वो जुमला कहा कि कयामत तक हम रोते रहे तो हक अदा न हो। लहद में उतारते हुए एक मर्तबा अली मोहम्मद की कब्र की तरफ मुड़े और मुड़ के कहा या रसूल अल्लाह अली को मुआफ कर देना, ये अमानत जैसे आपने मुझे दी थी मैं वैसे लौटा नहीं सका। या रसूल अल्लाह ज़हरा के हाथ टूट गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, आधी रात के वक्त अली ने सैयदा को दफन कर दिया। अब सैयदा की बाद अली की निगाहों का मरकज शाम वाली मुसाफिरा हो गई। अली की वसीयतें अगर पढ़े ना, अली की वसीयतें, अली ने बहुत सी वसीयतें की, उनमें से जो सबसे रुलाने वाली वसीयत है वो जानते हैं क्या है? वो अली ने लिखवाई नहीं, उसमें अली बोले नहीं, खानदान के सारे बच्चों को इकट्ठा किया, हर किसी का हाथ हुसैन के हाथ में, हर किसी का हाथ हुसैन के हाथ। और फिर जानते हैं क्या हुआ? एक मर्तबा अली ने आवाज दी मेरी हयाओं की मालिकन ज़ैनब। जब शाम की मुसाफिर आगे बढ़ी, हुसैन का हाथ अली ने ज़ैनब के हाथ में। मेरी बेटी ये पूरा कुनबा जाने, हुसैन जाने, हुसैन जाने, तू जान। यही जो रात आज की रात है 40 हिजरी,
तारीख दर्द कहती है। बस 2 जुमले और हैं, फिर ताबूत आ जाए जी भर के मातम करना। 40 हिजरी 19 रमजान से पहले अली का दस्तूर ये था कि अपने बच्चों के साथ बैठ के रोजा इफ्तार करते थे। 18 रमजान तक अली का दस्तूर यही था। 18 रमजान तक अली का दस्तूर ये था कि बेटियां लुकमा तोड़ती थी, अपने अमीर बाबा को मुंह में रखती। 19 रमजान की शब दस्तूर बदल गया। दस्तरखान पे बैठे बैठे अली लुकमा तोड़ते थे, कभी हाथों से ज़ैनब को खिलाते थे। या ज़हरा मोहम्मद की बेटी ये गिरी अपनी बारगाह में कबूल करे। कभी जनाब ज़ैनब को खिलाते, कभी जनाब उम्मे कुलसूम को खिलाते। बेटियां तार तार अपने बाबा का चेहरा देखती। बाबा बाबा आप ये जो लुकमे हमें खिला रहे हैं ना, हमें लगता है कयामत आने वाली है। अली रोते, अली कुछ नहीं कहते। 19 रमजान की शब आई। सासा बिन सोहान अली का सिर्फ सहाबी नहीं, अली का दोस्त है। 18 रमजान अली के घर आया, आके कहने लगे या अली देखिए ना आपकी दाढ़ी में कितनी चांदी उतर आई। या अली आपकी दाढ़ी में बाल सफेद हो गए। या अली अगर इजाजत है तो बाजार से आपके लिए खिजाब लें। जुमला समझना आजादार। अली रो पड़े और रो के फरमाया छोड़ दे सासा खिजाब, आज रात अली वो खिजाब करेगा जिसका रंग कयामत तक नहीं उतरेगा। हर रोज अली का दस्तूर था, जब अली मस्जिद में जाते थे अली के बेटे साथ जाते थे। लेकिन 19 रमजान तारीख पढ़ के देख लीजिए, अली ने हुक्मन अपने बेटों से कहा आज कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। सारे घर में इबादत करने लगे। अली इब्ने अबी तालिब अपने हुजरे से निकलते थे। शाम की मुसाफिरा कहती मैं देखती थी, मेरा बाबा सहन में आता था, आसमान की तरफ देखता था और बार बार एक ही जुमला कहता था, रात तो इतनी तवील क्यों हो गई। रात तो वही रात है जिसका मेरे सच्चे रसूल ने वादा किया था, जिसके बारे में मेरे सच्चे रसूल ने बताया था। अज़ादारों आज़ान फजर का वक्त हुआ, मुअज्जिन ने आज़ान कही। अली इब्ने अबी तालिब उठे। अली इब्ने अबी तालिब मस्जिद की तरफ जाने लगे। तारीख ने लिखा है घर में पाली हुई मुर्गाबियों ने अली का दामन चोंचों में पकड़ लिया और फसीह अरबी जुबान में बोलने लगी, या अली मस्जिद में न जाना, आज ज़ैनब यतीम हो जाएगी। अज़ादारों अली ने अपना दामन छुड़वाया। अली इब्ने अबी तालिब घर से बाहर निकले। शाम की मुसाफिरा मुसल्ला नमाज पे थी। बीबी नमाज पढ़ रही थी। बीबी इबादत में मसरूफ थी। बीबी फरमाती है मुझे नींद आ गई। अली मस्जिद में चले गए। अब तैयारी करना मातम की, आखिरी जुमला कह रहा हूं, फिर ताबूत आ जाए जी भर के मातम करना। अज़ादारों अली मस्जिद में चले गए। शाम की मुसाफिरा कहती मैं मुसल्ले पे इबादत में मसरूफ थी कि अचानक मुझे नींद आ गई। कद राय तो रोया हाय रतन, मैंने हालत नींद में एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा। मैंने क्या देखा? कानल काबा तक सकतत, मैंने देखा काबा की दीवारें गिर गई हैं, आसमान तक धूल उड़ रही है। कुछ सफेद रंग के परिंदे हैं जो आते हैं और अपने पर गिलतान करके उड़ते जाते हैं और ऊंची आवाज में कहते जाते हैं अला नालियन कद कुतिल, कूफा वालों अली मारे गए हैं। यादादारों दौड़ के अब्बास पहुंचे। अब्बास ने अजीब मंजर देखा कि एक तरफ हसन दूसरी तरफ हुसैन। आवाज आई अब्बास हसनैन को छोड़, जाके ज़ैनब को